شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ میری طرف سے میرے سب سننے والوں کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ لسنرز آج آپ لوگوں کے لیے میں ایسی خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان خوفناک کہانیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ میری آج کی سٹوری پر جو لائکس ٹارگٹ ہے وہ 300 ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دیپ کمار۔ دیپ کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں اپنی امی کی بتائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری جو نانی اماں تھی وہ انڈیا پنجاب کی رہنے والی تھیں، اور میرے جو نانا ابو تھے وہ کیپٹن ہوتے تھے۔ میری نانی اماں کے ساتھ یہ پرابلم تھا، اللہ ان کو جب بھی کوئی امید ہوتی تھی ان کو بچہ پیدا ہونے کی، تو ان کے بیبی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، ان کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ پھر ان لوگوں کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس طرح سے جب آپ لوگوں کا اتنا نقصان ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو کسی عامل حضرات کے پاس جانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ میڈیکل تو کوئی ایشو ان کو تھا نہیں ایسا ویسا۔ جب وہ کسی عامل صاحب کے پاس گئے، انہوں نے جب پڑھائی کی، انہوں نے حساب لگایا، تو ان کا یہ کہنا تھا آپ کی جو نند تھی جو فوت ہو چکی ہیں، جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، وہ آپ کے بچوں کو مار دیتی ہیں، یعنی وہ آپ کے بچوں کو آ کر لے جاتی ہیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی کوئی اولاد بچتی نہیں تھی۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب آپ کو دوبارہ امید سے آپ ہوں تو آپ نے مجھے بتانا ہے، میں آپ کے گھر آ کر ایک عمل کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد جب نانی اماں جو تھیں وہ اللہ نے ان کو امید جب دی تو وہ اس پرسن کے پاس گئے اور ان کو یہ کہا کہ اب ہمارے گھر آئیں اور آ کر آپ عمل کریں۔ جب وہ پرسن ان کے گھر آئے، انہوں نے عمل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ جو غیر مرئی مخلوق ہے، یہ جو بھی جس چیز کا بھی اثر ہے جس وجہ سے آپ کی کوئی بھی اولاد نہیں بچتی، وہ اب آپ کے بچے کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گی۔ پھر ایسا ہوا کہ میری جو نانی اماں تھی ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، وہ میرے بڑے ماموں تھے۔ وہ جب ہوئے تو وہ کہتی ہیں کہ اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے باقاعدہ کوئی مخلوق ان کو لینے کے لیے آئی ہے، لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکی ان کا۔ ہلچل سی محسوس ہوئی باقاعدہ کمرے میں، ان کے قریب کوئی چیز نہیں آ سکی۔ تو نانی اماں نے دیکھا ایک کالے رنگ کا دھواں ان کے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن وقت گزرتا گیا۔ جو میرے بڑے ماموں تھے وہ بچے تھے، پہلے بڑھنے لگ گئے۔ پھر نانی اماں کے گھر میری جو مدر تھیں وہ پیدا ہوئیں، تو جو بڑے ماموں تھے جیسے جیسے وہ بڑھتے گئے وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے ایک ڈراؤنے چہرے والی عورت نظر آتی ہے، ہر جگہ پر نظر آتی ہے، اور وہ مجھے بلاتی ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ میرے پاس آؤ۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ جب ان سے دوبارہ پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی کا اثر ہے اس کے اوپر، وہ اس کو اس ٹائم تو نہیں نقصان پہنچا سکی، لیکن وہ ابھی بھی اس کے پیچھے ہے، وہ اس کا پیچھا ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی۔ وہ ایک غیر مرئی مخلوق تھی، ایک آفت چڑیل تھی جو ان پر حاوی ہوئی ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ان کو وہ ہر جگہ پر نظر آتی تھی۔ ماموں کہتے تھے میں جب بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہوں تو سامنے دیوار پر وہ بیٹھی ہوتی ہے اور مجھے اپنی طرف بلاتی ہے اور کہتی ہے میرے پاس آؤ۔ وہ بہت ڈراؤنی ہے، سب گھر والے سمجھتے تھے یہ ویسے جھوٹ بولتا ہے، یہ باتیں سن سن کر ایسی باتیں کرتا ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ جوان ہو گئے، تو ان کے جو گھر والے تھے، میرے نانا نانی تھے، ان لوگوں نے ان کو اٹلی بھیج دیا۔ اٹلی میں وہ 9 سال رہے، وہاں پر بھی وہ مخلوق ان کے پیچھے ہی تھی۔ جب ان کی ایج 39 ایئرس ہوئی تو اس مخلوق نے ان کو مار دیا۔ ان کا اس طرح سے ان کا مرڈر ہوا کہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی ان کو کیا ہوا کیا نہیں۔ ان کی وہ نیچرل ڈیتھ نہیں لگتی تھی، بس عجیب و غریب طرح سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ مخلوق آخر کار ان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ تو پھر میرے جو نانا نانی تھے ان کی اکلوتی اولاد ایک ہی بچی جو میری مدر تھی، اور میری مدر نے یہ سٹوری ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کی
یہ کہانی تھی جو دیپ کمار نے انڈیا سے شیئر کی. بہت شکریہ دیپ کمار آپ کا. لسنرز، بعض لوگوں کے ساتھ، بعض خواتین کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، ان کے اوپر جنات کی ایک ایسی قسم کا اثر ہوتا ہے، یعنی وہ ایک ایسی فارم ہے کہ وہ ان کے ہاں کوئی بھی اولاد ہو تو اس کو زندہ نہیں رہنے دیتے. 1-2 ماہ کے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بھی جنات کی ایک تو بس استغفار بہت زیادہ ڈراؤنی قسم ہے. تو اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا معاشرہ ہو تو ان کو لازمی اس چیز کا علاج کروانا چاہیے. اولاد اللہ کی نعمت ہے اور یہ ہر کسی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ جس کو جو اولاد دے ان کے نصیب ہو. لیکن اگر کسی کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہو تو ان کو کبھی بھی ان چیزوں کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں صبا عباسی. صبا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگوں کی فرینڈ کی کزن کی ہے. ہم لوگوں کی فرینڈ بتاتی ہے اس کی کزن جب ینگ تھی تو اس کے اوپر ایک جن عاشق تھا، یعنی اس کو جنات نظر بھی آتے تھے اور باقاعدہ اس پر عاشق بھی تھے. اسی کی ایک اور کزن تھی، اس کو ایک دم سے دورے پڑنے لگ گئے. وہ رات کے ٹائم سوئی ہوتی تھی، اونچا اونچا چیخنے لگ جاتی تھی. کبھی دوپہر کے ٹائم اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی چیز حاوی ہو جاتی ہے. اب وہ جو ہم لوگوں کی فرینڈ تھی وہ بتاتی ہے کہ اس کی جو کزن تھی جس کو جنات جس پر عاشق تھے، جو اس کو غیر مرئی مخلوقات نظر آتی تھیں، وہ کہتی ہے ایک دفعہ وہ اپنی اسی کزن کے گھر پر تھی، رات کا ٹائم تھا. ایک دم سے اس کی وہ جو کزن ہے اس کو پھر سے وہ دورہ پڑ گیا. وہ اونچا اونچا چیخنے لگ گئی، اپنے سر کے بال کھینچنے لگ گئی اور ایک دم سے اپنے کمرے سے وہ اس طرح سے باہر نکل رہی تھی کہ جس طرح سے اس کو سر کے بالوں سے کسی نے پکڑا ہوا ہے اور فورسفلی اس کو کھینچ کر کمرے سے باہر لے کر جا رہا ہے. اس کے چیخو پکار سن کر سب جاگ گئے. ان کے گھر والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی پر کون سی چیز اثر انداز ہے اور اس کو کس چیز نے پکڑا اور جکڑا ہوا ہے. اب وہ جو ان کی کزن تھی جس پر جنات عاشق تھے، جن عاشق تھا، وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت زیادہ خوفناک چہرے والی کوئی عورت ہے. بہت زیادہ اس کا ڈراؤنا چہرہ ہے. اس نے اس کو بالوں سے پکڑا ہوا ہے. اس کے بہت لمبے لمبے دانت ہیں، بہت زیادہ کالے اس کے ہاتھ ہیں، ان کے اوپر بال ہیں. بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ چھت کی طرف لے کر جا رہی ہے. اب وہ جو لڑکی تھی جس کے اوپر جنات کا اثر تھا، وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کو وہ مخلوق نظر آ رہی ہے. اس نے اونچا اونچا شور مچا دیا اور یہ کہا کہ یہ بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی عورت ہے جو اس کو لے کر اوپر جا رہی ہے، اس کو بچا لیں. بہت زیادہ ان لوگوں نے کوشش کی، پلک جھپکتے وہ اس کو تیزی کے ساتھ اوپر چھت پر لے گئی. وہ سب لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو ان کی بیٹی جو تھی وہ زمین پر گری ہوئی تھی. جب ان لوگوں نے اس لڑکی کو اٹھایا تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اس غیر مرئی مخلوق نے، اس چڑیل آفت نے اس کو جان سے مار دیا تھا. سب بہت زیادہ روئے کہ ایک دم سے یہ کیسے ہو گیا. ایک دم سے وہ سوئی ہوئی تھی، اس کو وہ دورے کی کنڈیشن بنی. پہلے بھی اس کو دورے پڑتے تھے لیکن جب وہ ان کی کزن ان کے گھر آئی تو اس نے وہ مخلوق دیکھ لی تھی. پھر جب اس کو جب وہ نہلایا، غسل دیا گیا اس کو دفنانے کے لیے، تو غسل کے بعد جیسے اس کا وہ جنازہ اس کی میت کو لے کر گئے تو ان کی جو چھوٹی بیٹی تھی اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. اس نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا. اس کا جسم اس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک دم سے اب اس کو کیا ہو گیا. ان لوگوں نے ایک عامل صاحب کو بلایا کہ پہلے ایک حادثہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، اب ہماری چھوٹی بیٹی کو یہ تکلیف بن گئی ہے. وہ جو عامل تھے انہوں نے جب آ کر پڑھائی کی تو وہ جو چڑیل آفت تھی وہ اس کے اوپر حاضر ہوگی. وہ جو آفت تھی اس کا اثر جو تھا ان کی بڑی بیٹی پر تھا، جو اس کو وہ دورے کی کنڈیشن بنتی تھی. اس نے جب اس کو جانی نقصان دیا، جس ٹائم وہ لوگ اس کو غسل دے رہے تھے اس وقت بھی وہ مخلوق جو تھی وہ وہیں پر موجود تھی. تو جیسے ہی اس کو غسل دیا وہ اس کے جسم سے نکلی تو اس کی چھوٹی بہن کے جسم پر اثر انداز ہو گئی. پھر ان لوگوں نے اس کا فوراً ہی علاج شروع کروا دیا. اس کو جب علاج اس کا شروع کروایا تب تک بھی اس کو دورے پڑنے لگ گئے تھے لیکن اس کو وہ چیز نظر نہیں آتی تھی. وہ غیر مرئی مخلوق اس کے سامنے نہیں آتی تھی. لیکن وقت گزرتا گیا، ان لوگوں نے اس کا علاج تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس غیر مرئی مخلوق نے اس لڑکی کی جان نہیں چھوڑی. پھر وہ اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہو گئی، نارمل ہو گئی. یہ ایک سٹوری تھی جو صبا عباسی نے اپنی فرینڈ کی کزنس کی ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ صبا عباسی آپ کا. لسنرز، اللہ کبھی نہ کرے کسی انسان پر ایسا وقت آئے، کیونکہ بعض اوقات جب کسی انسان کے اوپر خاص طور پر کسی چڑیل کا اثر ہوتا ہے،
وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ چڑیل کسی انسان کے جسم کو چھوڑتی ہی نہیں ہے، اگر ایک دفعہ وہ کسی کے جسم پر آ جائے پھر اس کو جانی نقصان تک دے دیتی ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، دنیا میں اللہ کے حکم سے ایسے ایسے بھی عامل ہیں جن کو اللہ نے طاقت بخشی ہے کہ وہ ان کو قابو کر سکتے ہیں، پھر ان مخلوقات کو قید کر کے کہیں دور پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو نقصان نہ دیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ پلیز شام کے ٹائم اپنی گھروں کی چھتوں پر جایا کریں تو سر ڈھانپ کر جایا کریں، مغرب کے بعد تو بالکل بھی نہ جایا کریں۔ جیسے مغرب کی آسان ہو اپنے گھروں کی کھڑکیاں دروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کر لیا کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اندر لے کر آ جایا کریں۔ اس وقت جنات آزاد ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں تو کبھی ان کے گھروں میں ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے سنڈریلا۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری امی کے کزن ہیں، ہم لوگوں کے ماموں ہی لگتے ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والی یہ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ امی بتاتی ہیں ان کے وہ جو کزن تھے وہ یہ پینٹ وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے، یعنی مختلف گھروں میں جا کر پینٹ وغیرہ کرتے تھے۔ ان کے ایک استاد بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ وہ مل کر یہ کام کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ ایک مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر مین ان کا پوائنٹ تھا، جہاں سے لوگ آ کر ان کو ہائر کیا کرتے تھے۔ وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم سے کافی زیادہ رش تھا بازار میں، ایک گاڑی رکی، اس میں سے ایک بوڑھا شخص اور ایک عورت نکلے، دونوں ایجڈ تھے، ان کے پاس آئے اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ گھروں میں پینٹ وغیرہ کرتے ہو، ہم لوگوں نے پینٹ کروانا ہے۔ کراچی میں وہ لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ پینٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ گاڑی میں آؤ، ہم تم لوگوں کو گھر دکھا دیتے ہیں جس گھر میں جا کر تم لوگوں نے پینٹ کرنا ہے۔ اب وہ جو امی کے کزن تھے ماموں، وہ اور ان کے جو استاد تھے وہ دونوں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ وہ ان کو ایک بہت بڑے گھر کے آگے لے کر آئے۔ وہ جو گھر تھا کافی زیادہ بڑا تھا، کافی زیادہ اس میں درخت لگے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں وہ گھر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پر کوئی اور نہیں رہتا، شاید ان دو بوڑھے لوگوں کے سوا، اس بوڑھے کپل کے سوا وہاں پر کوئی نہیں رہتا۔ جب وہ لوگ وہاں پر گئے ان لوگوں نے دیکھا ڈبل سٹوری میں وہ گھر تھا، تو وہ جو کپل تھے، جو ایجڈ کپل تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اس گھر کو پینٹ کرنا ہے تم لوگوں نے۔ ان لوگوں نے جب اس گھر کا جائزہ لیا تو ان لوگوں نے فائنل کیا کہ 50,000 لگے گا تو ہم لوگ آپ کو یہ سارا گھر بالکل تیار کر دیں گے، پینٹس وغیرہ آپ نے خود دے کر دینے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ کام شروع کریں۔ دوپہر تو آلریڈی ہو چکی تھی، تو وہ جو ان کے استاد تھے ماموں کے، انہوں نے یہ کہا کہ تم ابھی سیٹ اپ سٹارٹ کرو، کام شروع کرتے ہیں، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ اور وہ جو ایجڈ کپل تھا وہ نیچے والے پورشن میں ہی تھے۔ ماموں کہتے ہیں استاد صاحب کو گئے ہوئے کافی زیادہ دیر ہو گئی، میں ان کا انتظار کر رہا تھا، وہ آئے نہیں تھے رہے۔ میں نے انہیں کال کی تو ان کا یہ کہنا تھا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، میں واپس نہیں آ سکتا، میں سیدھا گھر آ گیا ہوں، تو میں بتا نہیں سکا، تم ایسا کرو کہ آج صرف سیٹ اپ کر لو، کل ہم لوگ مل کر یہاں پر پینٹ شروع کر دیں گے۔ ماموں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے سیٹ اپ کرنا تھا وہ کر لیا ہے، میں بھی اب گھر جاتا ہوں، تو کل ہم لوگ مل کر کام شروع کر لیں گے۔ اب ماموں جو تھے ان کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے یہ جو یہاں پر کپل ہے ان سے مل لیتا ہوں، ان کو بتا دیتا ہوں کل سے ہم لوگ کام شروع کر لیں گے۔ اب انہوں نے ان کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ پہلے جب تک وہ وہاں پر تھے وہاں تب تک بھی ان کو آوازیں آ رہی تھیں کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ وہ آوازیں دینے لگ گئے، پہلے اوپر والا پورشن سارا چیک کیا، وہاں پر کوئی نہیں تھا، پھر نیچے آئے جہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے دیکھا وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک دم سے یہ لوگ کہاں چلے گئے بنا بتائے۔ جیسے وہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں سے باہر نکلے تو گیٹ پر ان کو ایک واچ مین نظر آیا۔ وہ واچ مین کہہ رہا تھا کون ہو تم اور اس گھر میں کیا کر رہے ہو؟ وہ جو ماموں تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی چور نہیں ہوں، مجھے یہاں پر باقاعدہ اس گھر کے جو مالک ہیں وہ لے کر آئے ہیں، ان لوگوں نے پینٹ کروانا ہے، اوپر آ کر تم دیکھ سکتے ہو ہم لوگوں کے پاس تو سامان بھی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں پر تو پچھلے 15 سال سے کوئی رہتا ہی نہیں ہے، یہاں پر ایک بوڑھا بوڑھی رہتے تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی 15 سال پہلے، تب سے یہ گھر خالی ہے، یہاں پر تو نہ ان کا کوئی وارث آیا ہے اور نہ ہی یہاں پر کبھی کوئی رہتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم لوگ مارکیٹ میں تھے تو ہم لوگوں کے پاس باقاعدہ یہ دونوں آئے ہیں اور ہمیں تو اس گھر کا بھی نہیں پتہ تھا، مجھے اور میرے استاد صاحب کو لے کر آئے ہیں، میرے استاد گھر چلے گئے ہیں اور میں بھی اب جانے لگا تھا، تو میں نے یہ کہا کہ میں پہلے پوچھ لوں ان سے کہ ہم لوگ کل سے کام شروع کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ تمہیں یقین نہیں آتا ہو، میں تمہیں ان کے جو نیبرز ہیں ان سے پتہ کروا دیتا ہوں۔ وہ نیبرز کے پاس گئے، ان سے جا کر پوچھا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں پر تو 15 سال سے کبھی کوئی نہیں آیا۔ امی کے جو ماموں کزن تھے وہ بہت زیادہ ڈر گئے، انہوں نے ہر چیز وہیں پر چھوڑی، واپس آ گئے، اپنے استاد صاحب کو بھی یہ بات بتائی۔ وہ لوگ اتنے حیران تھے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، کیسے وہ لوگ آئے، کیسے ان لوگوں کو ہمارا پتہ چلا اور وہ باقاعدہ ہمیں لینے آ گئے اور ہم لوگ ان کے ساتھ چل پڑے۔
یہ کہانی تھی جو سنڈریلا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ لسنرز، کچھ چیزیں انسان کو خود بھی سمجھنی چاہیے۔ بے شک آپ کا جو بھی پیشہ ہے، بے شک آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ایک دم سے فوراً کسی کے ساتھ نہیں چل پڑنا چاہیے، تھوڑا سا ٹائم لینا چاہیے، تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اگلے ہی لمحے اللہ نہ کرے ایسا کیا ہو جائے، اس لیے اپنا خیال خود رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی راہیل شیئر کر رہے ہیں۔ راہیل کہتے ہیں، میں کوٹ مومن کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ میری لاہور میں ایک گھر میں میری جاب ہو گئی، ڈرائیور کے طور پر میری وہاں پر جاب ہوگی۔ میں نے کسی کو جاب کے لیے بولا ہوا تھا تو اس ریفرنس سے میری وہاں پر جاب لگ گئی۔ میں اس گھر میں چلا گیا، بہت بڑا اور خوبصورت وہ گھر تھا اور مجھے وہاں پر ان کا ڈرائیور بن کے رہنا تھا۔ اب جو میرا روم تھا اس اتنے بڑے بنگلو کی بیک سائڈ پر تھا، یعنی جو پہلے ڈرائیور کا بھی وہی روم تھا، مجھے بھی وہی روم دے دیا گیا۔ وہاں پر جب بھی میں سوتا تھا، جیسے کہ وہ ایک بڑی سی گیلری تھی گھر کی بیک سائڈ سے، وہ مین سائڈ سے شروع ہو کر بیک سائڈ تک آتی تھی، وہاں پہ میرا کمرہ تھا۔ اکثر جب میں لیٹا ہوتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے اس گیلری میں کچھ چلنے پھرنے لگ جاتا ہے۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا وہم ہے، ساتھ ساتھ اور بھی گھر ہیں تو شاید وہ مجھے محسوس ہوتا ہو، لیکن جہاں پر میرا روم تھا اس کی جو بیک سائڈ تھی وہاں پر کوئی اور گھر نہیں تھا۔ ان کا ایک بیک لان بنتا تھا اور ایک فرنٹ پر بھی لان تھا۔ جو بیک والا ان کا لان تھا وہاں پر جھولے لگے ہوئے تھے بچوں کے لیے۔ میں نے اس چیز کو اتنا خاص نوٹس نہیں کیا۔ موسم تبدیل ہوتا گیا، جب گرمی کا موسم آیا تو میں اپنے کمرے کا دروازہ جو تھا، جو ووڈ ڈور ہوتا ہے، اس کو کھول دیتا تھا اور آگے نیٹ ڈور بند رکھتا تھا مچھر وغیرہ کی وجہ سے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنے کمرے میں ہی لیٹا ہوا تھا، رات 9 بجے کا ٹائم تھا، میں باہر دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، پنکھا بھی چل رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے کمرے کے باہر سے کوئی گزر کر گیا ہے اور گزرنے والی کوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کالے لباس میں کوئی لڑکی ہے جو میرے کمرے کے دروازے کے آگے سے گزر کر گئی ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کون ہے، کیونکہ اس گھر میں جو ان کی میٹس تھیں جتنی بھی، ان کو بھی میں جانتا تھا، ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں تھی۔ اس کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس کی جو ہائٹ تھی وہ بھی کافی زیادہ لمبی تھی۔ جیسے وہ گزر کر گئی، اب میں دروازے کی طرف ہی مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کو واپس آئے ہوئے تقریباً گھنٹہ ہو گیا، وہ گزری ہوئی تھی۔ مجھے یہ لگا کہ ابھی تک وہ واپس کیوں نہیں آئی، وہ تھی کون؟ میں اٹھا، اپنے کمرے سے باہر نکلا، میں نے باہر جا کر دیکھا جو پچھلا لان تھا وہاں پر جو جھولے لگے ہوئے تھے، وہ جھولے خود بخود اس طرح سے ہل رہے تھے جیسے ان کو کوئی لے رہا ہے جھولے۔ بڑا مجھے عجیب لگا، موسم بھی بالکل نارمل تھا، کوئی اتنی آندھی نہیں چل رہی تھی کہ وہ جھولے ہل سکیں۔ اب جو میرا روم تھا اس کے باہر ہی واش روم بھی تھا، میرے روم کا ہی واش روم باہر کی طرف تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ اس واش روم کا جو دروازہ ہے وہ کسی نے بند کیا ہے۔ میں دیکھ لان کی طرف رہا تھا اور میری توجہ باقاعدہ اس باتھ روم کی طرف، جیسے کسی نے مجھے اس طرف متوجہ کیا، اور وہ دروازہ بند ہوا۔ میں نے پوچھا وہاں پر کون ہے؟ جب میں باتھ روم کے پاس گیا تو پھر وہ دروازہ ہلنے لگ گیا، اس کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ جیسے میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ عورت کون تھی جو میرے کمرے کے آگے سے گزر کر گئی؟ یہ چیز مجھے بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، جیسے اس باتھ روم کی طرف سے ٹرن کرتے تھے تو ساتھ ہی وہ گیلری تھی جس میں میرا کمرہ تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے کمرے میں سے مجھے کوئی جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ باقاعدہ مجھے 2 آنکھیں نظر آئیں اور ایسی ہائٹ تھی جیسے صحیح کسی بڑے شخص کی ہائٹ ہوتی ہے، کسی لڑکی کی یا کسی لڑکے کی۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہاں پر کون ہے؟ میں بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں آیا، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اب یہ 2 دفعہ میرے ساتھ ہو چکا۔ اتنے میں وہ جو جن کا میں ڈرائیور تھا، ان کی مجھے کال آئی، ان لوگوں نے کہیں جانا تھا۔ میں ان لوگوں کو لے کر چلا گیا، ان لوگوں کو جس جگہ پر ڈراپ کرنا تھا ڈراپ کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو یہاں پر کچھ ٹائم لگے گا، تم واپس گھر چلے جاؤ، گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، تو جب تمہیں کال کریں گے تو تم آ جانا۔ آج واچ مین بھی نہیں تھا۔ میں گھر واپس آ گیا۔ جیسے میں گھر واپس آیا، جو مین گیٹ تھا اس کی لائٹ جل رہی تھی۔ جب میں واپس آیا، اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو میرے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو جانے سے پہلے لائٹ بھی آف کی تھی، دروازہ بھی بند کیا تھا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں تھوڑا سا ڈر بھی گیا کہ کہیں کوئی چوری وغیرہ کا معاملہ نہ ہو۔ میں بھاگتا ہوا جب اپنے کمرے کے پاس گیا، پنکھا بھی چل رہا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑا عجیب سا اس ٹائم وہ سارا ماحول مجھے لگ رہا تھا۔ ابھی میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا، ایک دم سے مجھے وہ جو گھر تھا اس گھر کے اندر سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا میرے سوا، ایسا لگ رہا تھا کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔
میں اٹھا پھر کمرے سے باہر نکلا اور جو مین گھر کا جو ایریا تھا اس طرف گیا کہ سنتا ہوں یہاں پر کون ہے. جب غور کرنا چاہا تو اندر ان کا جو ٹی وی لاؤنج تھا وہ بالکل جیسے انٹرس سے انٹر ہوتے تھے تو ٹی وی لاؤنج تھا, وہاں پر ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی. میں بڑا حیران ہوا کہ شاید یہ لوگ جانے سے پہلے ٹی وی بند کرنا بھول گئے ہیں, اتنی اونچی آواز میں ٹی وی چل رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے باقاعدہ اس کی چینل بھی کوئی چینج کر رہا ہے. اب ڈورز کا لاک تھا اور اندر یہ سب ہو رہا تھا. اتنے میں واپس اپنے کمرے کی طرف آ گیا. پہلے میں نے سوچا کہ میں ان کو کال کر کے بتاتا ہوں, پھر میں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب لینے جاؤں گا تو تب بتا دوں گا, میں تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ان کے جو مین ان کا جو گھر تھا اس کی کوئی بھی میرے پاس کی نہیں تھی. میں پھر جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا. تقریباً رات کے 11:30 بجے کا ٹائم تھا. ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے باقاعدہ میرے کمرے میں کوئی چل کر آیا لیکن وہ نظر نہیں آیا. ایسا فیل ہوا کہ کمرے کے اندر سے جیسے وہ نیٹ ڈور کسی نے کھولا ہے اور کوئی اندر آیا ہے. میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا کہ یہاں پر ماجرا کیا ہے, یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. احساس ایسا تھا کہ کسی نے دروازہ کھولا ہے اور کوئی اندر ہے. اس وقت میری کمر تھی دروازے کی طرف, میں دوسری طرف فیس کر کے لیٹا ہوا تھا. میرا جو بیڈ تھا بالکل دروازے کے سامنے تھا. میں دروازے کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر کیا ماجرا ہے کیا نہیں. وہیں پر میری آنکھ لگ گئی کیونکہ مجھے ان لوگوں نے کال کرنی تھی تو میں نے ان کو لینے جانا تھا. دیکھتے دیکھتے میری آنکھ لگی, دروازہ بھی کھلا ہوا تھا. ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ چوڑیاں جیسے چھنکتی ہیں, چوڑیوں کی آواز آ رہی ہے. چوڑیوں کی آواز سے جیسے میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں, میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. بالکل میرے بیڈ کے پاس میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت تھا. میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے ریڈ کلر کی چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھیں, بال بھی کھلے ہوئے تھے, بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا, بہت خوبصورت چہرہ تھا. وہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی. جب وہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی میں کافی زیادہ پریشان ہوا کہ گھر بند ہے, یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے. ایک دم سے وہ اٹھی اور میرے کمرے سے باہر نکل گئی. میں بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو. وہ اس طرف چل پڑی جس طرح وہ باتھ روم اور بیک والا جو لان تھا وہ تھا. ایک دم سے وہ جا کر سامنے جھولے پر بیٹھ گئی. میں اس کو آوازیں دے دے کر پوچھ رہا تھا کہ تم کون اور یہاں پر کیا کر رہی ہو. میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا تو ایک دم سے وہ عجیب و غریب طرح سے کچھ بول رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے اپنا نام بتاؤ, تم کون ہو اور اس گھر میں کیا کر رہی ہو اور کیسے آئی ہو اندر, جبکہ دروازے بند تھے سارے. ایک دم سے اس نے عجیب و غریب طرح سے اپنا سر نیچے کیا اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگی. میں تھوڑا سا ڈر گیا, میں اسے پیچھے ہٹ گیا. جیسے میں اسے پیچھے ہٹا اس نے میری طرف فیس کیا. وہ اتنی ڈرامنی چہرے والی کوئی عورت تھی کہ وہ جو اتنی خوبصورت لڑکی کے روپ میں میرے ساتھ آئی, میرے پاس بیٹھی, اس کا چہرہ ہی بگڑ گیا, بہت ڈرامنا چہرہ ہو گیا اور وہ بلی کی طرح آواز نکالنے لگی. اس کو دیکھنے کی دیر تھی. میں نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا. میں وہاں سے گھر سے باہر بھاگا. میرے پاکٹ میں موبائل تھا, میں نے کال کی. میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا ان لوگوں کو میں نے کال کی. وہ لوگ میری بات پر پہلے تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے. پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ ابھی آتے ہیں. جہاں پر وہ لوگ گئے ہوئے تھے ان کے ریلیٹیوز سے تھے. میں گھر کے اندر نہیں گیا دوبارہ. گھر کے اندر سے مجھے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھیں کہ جس طرح سے کوئی شادی کا سماں ہے, وہاں پر تالیاں بج رہی ہیں. عجیب و غریب ماجرا تھا ان کے گھر میں. تقریباً 20-25 منٹ کے بعد وہ لوگ پہنچے. میں باہر ہی تھا, میری تو ہمت ہی نہیں ہوئی گھر کے اندر پاؤں رکھنے کی بھی. اب یہ جو اس گھر کے سامنے والا گھر تھا وہاں کا جو واچ مین تھا میرے پاس آیا. میں نے اسے بھی ساری بات بتائی. اس نے مجھے پانی پلایا. وہ لوگ آ گئے, ان کے ساتھ میں گھر میں گیا. گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ ٹی وی جو چل رہا تھا وہ بھی بند, میرے کمرے کی لائٹس بھی بند, کوئی کہیں پر کوئی چیز نہیں تھی. میں نے انہیں یہ کہا کہ سوری, میں نے یہاں پر جاب نہیں کرنی. جو کچھ میں نے دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا. اور یہ پہلے دن سے یہ مخلوق اپنا آپ ظاہر کر رہی تھی. اگلے دن میں واپس اپنے گاؤں آ گیا. مجھے بہت سا بخار تھا, میری طبیعت بہت خراب ہوئی. بہت ان لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی. میں نے دم کروایا اپنے گاؤں میں آ کر. تو وہ سید صاحب تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ خوفناک آفت کا بسیرا تھا جو وہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتی. اس نے اپنا آپ ظاہر کیا. اگر تم تھوڑی دیر وہاں پر اور رک جاتے تو شاید وہ تمہیں جانے نقصان دے دیتی. اس کے بعد کبھی بھی میں اپنے شہر سے باہر نہیں گیا. یہ میری زندگی کی ایسی کہانی تھی جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ سب کو, ہم سب کو اپنے سامان میں رکھے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جو راحیل کے ساتھ ہوا. اللہ ہم سب کو اپنے سامان میں رکھے. لسنرز, یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو کیسی لگیں؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. لسنرز, پرسوں 4 اپریل کو میری برتھ ڈے ہے اور انشاءاللہ میں ولاگ پوسٹ کروں گی, اس کو ضرور وزٹ کریے گا. نوشین وائس آفیشیل کو جا کر سبسکرائب کریں جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب
نہیں کیا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔